بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے عظیم صحابی کا ذکر کریں گے جن کی آواز جب فضاؤں میں گونجی تو زمین و آسمان لرز اٹھے، جن کے صبر و استقامت نے اسلام کی تاریخ کو روشن کر دیا۔ جی ہاں، یہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی غلام تھے۔ آپ کی جلد کا رنگ سیاہ تھا، لیکن آپ کا دل ایمان کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے جن خوش نصیبوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ لیکن سوچئے ناظرین، ایک غلام جو اپنے مالک کے مکمل اختیار میں ہو، جب وہ اسلام قبول کرے تو اس پر کیا گزرتی ہوگی، اور وہ مالک بھی جو بت پرست ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے کافر آقا امیہ بن خلف نے ایسے ظلم کیے جن کو سوچ کر بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ تپتے ہوئے سورج کے نیچے انہیں جلتے پتھروں پر لٹایا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھے جاتے اور کہا جاتا، بلال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، بتوں کی عبادت کرو۔ لیکن اس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر صرف ایک ہی کلمہ ہوتا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ناظرین کرام، ایک طرف وہ ظلم و ستم کا طوفان اور دوسری طرف ایک کمزور غلام کا نحیف جسم، لیکن دل میں وہ طاقت جو صرف ایمان سے ملتی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ مکہ کے کفار پر بجلی بن کر گرتے تھے۔ پھر ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مال سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا، اور یہ آزادی صرف غلامی سے نہیں تھی، یہ آزادی کفر کی زنجیروں سے بھی تھی۔ لیکن سب سے رخ پرور منظر اس وقت آیا جب فتح مکہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، کافروں کا غرور ٹوٹ گیا، اور اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بلال اٹھو اور کعبہ کی چھت پر چڑھ کر آذان دو۔ ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے، وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبھی مکہ کی گلیوں میں ظلم سہتے تھے، جو تپتی ریت پر تپتے سورج کی روشنی میں لٹائے جاتے اور سینے پر بڑے بھرکم پتھر رکھا جاتا تاکہ وہ ہلے بھی نہیں، انگاروں پر اسے لٹایا جاتا، جبکہ اس کے جسم کی چربی، اس سے انگارے وہ ٹھنڈے پڑ جاتے تھے، اتنی تکلیف دیتے تھے ان کو تاکہ ایمان سے لوٹ جائے۔ آج اللہ کے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں، جب ان کی آواز اللہ اکبر کے ساتھ گونجی تو گویا پوری دنیا کو یہ پیغام مل گیا کہ عزت رنگ و نسل سے نہیں بلکہ صرف ایمان سے ملتے ہیں، اور آج تک جب اذان دی جاتی ہے تو اس کے الفاظ میں وہی روحانیت اور وہی طاقت جھلکتی ہے، کیونکہ اس اذان کی بنیاد میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر، ان کی قربانیاں اور ان کا ایمان چھپا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر دل ایمان سے روشن ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی۔ ظلم، بھوک، پیاس، پتھر اور کوڑے سب مٹ جاتے ہیں، لیکن ایمان کی روشنی کبھی نہیں بجھ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب میں آسمان میں تھا معراج کے وقت، اور آسمان میں آپ کی قدموں کی آواز سن رہا تھا، یعنی آپ کی قدموں، آپ جب زمین پر چل رہے تھے تو آپ کی قدموں کی آواز آسمانوں میں گونج رہی تھی، یہ تھا وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین کرام،
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، چینل وائس آف دین کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔